میں کچھ عرصے پہلے ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں تھا. مجھے پتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے, صاحب کرامت, عالم دین ہے. 2 گھنٹے تک ان کے پاس تھا. بڑھاپے کی وجہ سے, ضعیفی کی وجہ سے انہوں نے دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی تھی, تکیہ لگایا ہوا تھا, اور مجھے کہا کہ میرے گھٹنے میں, میرے پیر میں تکلیف ہے, مجھے اجازت دو کہ میں اپنا ایک پیر سیدھا رکھوں. تو اس پہ انہوں نے اپنی ابا ڈالی ہوئی تھی تاکہ بے ادبی بھی بیٹھنے والوں کی ان کی نگاہ میں نہ ہو, اور تکلیف بھی تھی تو پیر انہوں نے سیدھا کیا ہوا تھا. اس 2 گھنٹے کی گفتگو میں 10 مرتبہ انہوں نے بی بی کا نام لیا, مگر ہر مرتبہ نام لینے سے پہلے اپنی کمر کو سیدھا کرتے تھے, ٹیک ختم کرتے تھے, اور پیر جو پھیلا ہوا تھا اسے سمیٹتے تھے, اور پھر گردن جھکا کے بی بی کا نام لیتے تھے. جب ہماری ملاقات مکمل ہوئی اور میں رخصت لے کے آنے لگا تو میں نے ان سے, استاد سے کہا, میں نے کہا استاد آپ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے آج, مگر اس بارے میں آپ ذرا مجھے بتائیے کہ آپ نے جب بھی بی بی کا نام لیا تو آپ تکیے سے آپ سیدھے ہو کر بیٹھے, پہلے پیر بھی سیدھا کیا آپ نے, اپنا پیر اپنا موڑا جیسے دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں. فرمان لگے بیٹا عادت کرو, محشر میں سب کو کرنا ہوگا. آواز آئے گی حتی تجوز و فاطمہ, فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. سرکار دو جہاں کی حدیث میں نے پڑھی, سرکار نے فرمایا ابعثوا علی البراق, میں محشر میں براق پر بٹھا کے لایا جاؤں گا. وَيُبْعَثُ علی علی ناقتی, اور علی میرے ناقے پہ لائے جائیں گے. وَيُبْعَثُ الحسن والحسین علی ناقتین, حسن و حسین اپنے اپنے ناقوں پر ہوں گے. وَيُبْعَثُ الانبیاء علی الدواب, اور ہر نبی اپنی سواری پر ہوگا. اور جب سواریاں سج جائیں گی تو پھر آواز آئے گی میری فاطمہ کی آمد کی. وَتُبْعَثُ فاطمہ امامی علی العذبہ, اور فاطمہ کی سواری کا نام ہے عذبہ. پھر سرکار نے سرکار سے ایک نے پوچھ لیا, ایک محترم نے پوچھ لیا, یا رسول اللہ یہ عذبہ سواری کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا اس کے باگیں کیسی ہوں گی, اس کی زین کیسی ہوگی, اس کے اندر پازیبیں ہوں گی, اس کے پیروں میں وہ کیسی ہوگی, اس کی آنکھوں کے اوپر, اس کے چہرے کے اوپر, اس کے ماتھے کے اوپر جو سجاوٹ اور ٹیکا ہوگا وہ کیسا ہوگا. اور بی بی کی سواری کو نبی نے خود بتایا کیسی ہوگی. فرمایا میری فاطمہ عذابہ پر بٹھا کے لائی جائے گی, اور فاطمہ کی سواری میری سواری کے آگے چلے گی. اور یہاں پر روایت یہ کہتی ہے کہ جب سیدہ کی سواری آگے چلے گی اور عرش کے سامنے سے کاروان ہدایت گزرے گا تو ایک مرتبہ بی بی اپنی سواری روک دیں گی, اور جب سواری رک جائے گی تو ساری سواریاں رک جائیں گی نا, تو اللہ کی آواز آئے گی فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گے بے ای ذنب قتلت, میرے بچوں کو کس جرم میں مارا؟ یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے. آواز قدرت آئے گی سیدہ برداشت نہیں کر پاؤ گی, یا اللہ مجھے بتایا جائے میرے بچوں کو کس جرم میں مارا. فرمایا جائے گا, آواز آئے گی کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ فرمائیں گی مجھے حسین ایسا دیکھا جیسے عصر عاشور تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں, اپنی آوازوں کو آزاد کریں. مجھے حسین ایسا دکھا. ایک باپ کی مجلس ہے, میں مولانا سے اور مولانا کے اہل خانہ سے کہوں گا یقیناً ایک مشفق, ایک شفیق, ایک پیار کرنے والا رشتہ آپ سے رخصت ہو گیا. یقیناً آپ کو مدتوں ان کی یادیں ستائیں گی, مگر قربان جائیں اس باپ پر جس کا لاشا 3 دن بے گور و کفن رہا. اللہ کسی بیٹے کو بابا کا ایسا لاشا نہ دکھائے جیسا امام سجاد نے امام حسین کا لاشا دیکھا. اللہ اللہ. ایک مرتبہ جب آئے ہیں نا لاشے پر تو امام سجاد سے پہچانا نہیں گیا بابا کا لاشا. ادھر جناب زینب کس جتن سے اونٹ پر بیٹھی ہیں, ساری بیویوں کو تو بی بی نے خود بٹھایا, مگر بی بی زینب کو بٹھانے والا کوئی نہیں تھا. جب بی بی زینب کو بٹھانے والا کوئی نہیں تھا اور کچھ ظالم تازیانے لے کے آگے آئے تو جناب زینب نے نہر کی طرف رخ کر کے آواز دیا, عباس تم نے مجھے مدینے میں سوار کیا تھا, اب میں کربلا میں سوار ہو رہی ہوں, مجھے آ کے بٹھاؤ. مگر پھر فرماتی ہیں عباس تمہارے تو بازو کاٹ دیے, تمہارے تو سر پہ گرز مار دیا, عباس تمہیں تو شہید کر دیا. کس مصیبت سے اور کس جتن سے بیوی اونٹ پر بیٹھی ہیں. اونٹ پر بیٹھ کر ابھی اونٹ کچھ قدم آگے چلا تھا کہ دور سے جناب زینب نے دیکھا کہ زین العابدین بابا کے لاشے پر اس کیفیت میں کھڑے ہیں کہ شاید کچھ دیر کے بعد روح پرواز کر جائے گی.
ادھر جناب زینب سے وعدہ کیا تھا، جناب زینب نے وعدہ کیا تھا امام حسین سے کہ میں آپ کے بچوں کی حفاظت کروں گی۔ عجیب داستان ہے کربلا کی، عجیب داستان ہے۔ پتھر دل کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک یزیدی سپاہ کا سپاہی کہتا ہے کہ جب خیمے جل رہے تھے نا تو میں نے دیکھا کہ ایک بی بی جلتے ہوئے خیمے میں جا رہی ہے اور آگ کی لپیٹیں اسے روک دیتی ہیں، اس کا سر جا کے جلتے ہوئے خیمے کی چوب پر لگتا ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے یہ لگا کہ شاید کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آ گئے۔ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے آ کے کہا اے خاتون، اے بی بی، تمہیں نظر نہیں آ رہا، آگے تو آ گئے، تم آگ میں جانا چاہتی ہو؟ تو وہ بی بی مڑی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی یا شیخ ان لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا۔ وہ کہتا ہے تب مجھے سمجھ میں آیا یہ حسین کی بہن زینب ہے، اور وہ بی بی جلتے ہوئے خیمے میں گئی اور اپنی پشت پر بیمار بھتیجا اٹھا کر لائی۔ اس انداز سے بچوں کی حفاظت کی ہے جناب زینب نے۔ بی بی نے جب اونٹ کے اوپر سے دیکھا، بیٹھے ہوئے ہوں، بی بی بیٹھی ہوئی ہیں اونٹ کے اوپر، دیکھا کہ زین العابدین کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، تو بی بی نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا۔ اور جیسے ہی گری ہیں تو امام سجاد نے بابا کا بدن چھوڑا، قریب آ کے پھوپھی کو سہارا دیا اور ایک سوال کیا، پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگی پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہ پھوپھی اماں 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے، پھر مجھے حق دیجئے کہ میرا کیا حال ہے۔ اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے۔ اجرکم اللہ۔ مجلس میں بیویاں بھی بیٹھی ہیں، خواتین بھی